ریٹائرڈ ٹیچر اکبر علی شاہ SST گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نمبر 1 سرگودا 1 اپریل 2022 میں ریٹائر ہوا۔ میں نے 35 سال درس و تدریس کا سلسلہ نمبر 1 اسکول میں جاری رکھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ میں پینشن کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگ گیا۔ لیکن اب میں اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ اقبال کا شعر ہے، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ عزیزان من، میں علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس کا مرکزی خیال، اس کا خلاصہ، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کے اشعار کی تشریح بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نظم اور غزل کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ نظم ایک ڈسپلن رکھتی ہے، لیکن غزل بھی ڈسپلن رکھتی ہے۔ جو بھی چیز، جو بھی آدمی اصولوں میں آ جاتا ہے، اصول اپنا لیتا ہے، وہ خوبصورت لگتا ہے۔ یہ نظم اور غزل اس لیے اچھے لگتے ہیں، یہ اصناف شاعری کی اصناف اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ یہ ایک اصول میں ہوتی ہیں، ان کا ایک مربوط انداز ہے، اور ان کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ضبط میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی یہ ضبط میں ہو تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ نظم جو ہے، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے اوپر، غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ ہر شعر جو ہے دوسرے شعر سے ربط رکھتا ہے، اور پھر تمام اشعار جو ہیں وہ عین وہ جو عنوان ہے اس سے مطابقت رکھتے ہیں، اس کے تحت ہوتے ہیں، وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ جو عنوان ہوتا ہے وہ پوری نظم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں۔ مرکزی خیال کس کا؟ یہ جو عنوان ہوتا ہے یہ مرکزی خیال میں بھی آتا ہے۔ تو عزیزان من، میں تھوڑا سا اس کے نظم کے متعلق بتانے لگا ہوں کہ مزید کہ اس میں بھی ردیف قافیہ ہوتا ہے، اور اس کی پھر ایک اقسام بھی ہیں، نظموں کی اقسام ہیں، مخمس، مسدس، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حسن ہے۔ تو عزیزان من، کبھی ہم انسان بھی نظم کو ہی مان لے، نظم کے اصولوں کو مان لے، نظم کے اصولوں کو مان لے کہ دیکھو ان کا ایک قاعدہ اوپر ہے، وہ ایک پہچان ہے ان کی، اور سارے اشعار اس کے ماتحت ہیں۔ کبھی ہم بھی اصول بنا لیں اور وہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو کتنے خوبصورت ہم لگیں گے، جس طرح کہ یہ نظم اور غزل لگتی ہے۔ تو عزیزان من، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح یہ ربط ہے۔ یہ آپ کو میں ربط بتانے لگا ہوں۔ نظم کا نام ہے ایک آرزو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں،
چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہان نما ہو ہاتھ کا سرہانا، سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی آئینہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کر ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہوں شاید انہیں جگا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ عزیزان من، یہ آپ غور فرمائیں کہ ساری جتنے اشعار میں نے پڑھے ہیں سب کا جو رخ ہے وہ ایک آرزو کی طرف ہے۔ اب میں چلتا ہوں غزل کی طرف۔ غزل میں جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اور آخری شعر جس میں آخری شعر نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہو جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے، اپنا تخلص بیان کرتا ہے، خود اپنا تخلص دیتا ہے، اپنا تخلص لکھتا ہے، وہ اسے مقطع کہتے ہیں۔ اس میں بھی ردیف قافیہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ڈسپلن میں ہے، ایک اصول میں ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کا ہر اس میں عنوان تو ہے کوئی نہیں، ہر شعر جو ہے نا وہ اپنا مفہوم رکھتا ہے، لیکن ایک ہے ہر شعر میں سے خوشبو جو آتی ہے وہ غزل کی آتی ہے، خوبصورتی جو بھی ہوگی نا اس کو غزل ہم تو کہتے ہیں۔ جیسے علامہ صاحب کا فرمان ہے، علامہ صاحب نے فرمایا ہے، نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر میں، نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دل کشا صدا ہو اجمی ہو یا کہ تازی۔ تو عزیزان من، غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے مطلع ہوتا ہے، دوسرا اسے حسن مشتق مطلع کہتے ہیں، اور آخری جو جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اور اگر
فرض کیا آخری شعر میں وہ اپنا نہیں لکھتا، مقطع پہلے آ گیا ہے، اس کا تخلص پہلے آ گیا، تو اس کو آخری شعر ہی کہیں گے، غزل کا آخری شعر۔ میں تھوڑی سی ایک غزل کے متعلق اس کا ہر شعر دیکھنا، وہ علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بیان کر رہا ہے، وہ اپنی چاشنی دے رہا ہے، وہ اپنی شیر کو بکھیر رہا ہے، وہ ہماری کانوں کو میں رس گھور رہا ہے۔ کس طرح؟ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، غالب کی شعر غزل ہے یہ، غالب کی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ یہ مطلع ہے۔ تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ تیرے اشفتگاں خال کنجے دہن کے، تیرے اشفتگاں خال کنجے دہن کے، سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ تماشا کر اے محو آئینہ داری، تماشا کر اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یہ مقطع ہے۔ تو عزیزان من، اب میں چلتا ہوں جو علامہ صاحب کی نظم ہے، جس کی میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، وہ ہے علامہ اقبال کی نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کا میں مرکزی خیال پہلے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کا آپ دیکھو مرکزی خیال میں پہلے عرض کیا نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آپ دیکھو اس کا پہلے عنوان کی طرف ہی ہم دیکھتے ہیں، یہ میں مرکزی خیال کی طرف آپ آ رہا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر یعنی منسلک رہ درخت سے۔ اگر منسلک ہے تو درخت سے تو پھر بہار کا بھی امید رکھ، امید۔ اگر تو درخت سے ٹوٹ کے پرے ہو گیا تو تجھ پہ خزاں چھا جائے گی، تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تو اپنا مقام کھو بیٹھے گا، تو اپنی انفرادیت کھو بیٹھے گا، تو اپنے اس لیے کہ تجھے وہ عزت نہیں ملے گی جو اجتماع میں ہے۔ اجتماعیت میں آ اور وہاں کوئی اپنی قوم کے لیے کچھ کر کے دکھا، چاہے جائے کہ تو انفرادیت اختیار کر جائے، علیحدہ ہو جائے۔ یہ ہے اس کا مرکزی خیال، یعنی جو مرکز کہتے ہیں درمیان کو، درمیان ادھر سے بھی ایک ایسا ہے، ادھر سے بھی جدھر مرضی چلے جاؤ، ہاں جی، وہ گھوم کے مرکز، اس مرکز کی طرف، اور مرکز جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیوں بلا؟ جیسے لشکر ہوتا ہے، اب لشکر چلا ہے، قافلہ چاہ رہا ہے، تو قافلے کا جو مرکزی ہے وہ ہے وہ لیڈر اس کا۔ اب اس میں کوئی خوبیاں ہونی چاہیے، جیسے میں وہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ عزیزان من، تو میں پھر اپنے مرکزی خیال کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ تو عزیزان، اس کا مرکزی خیال ہمیشہ مختصر لکھا کرتے ہیں، لیکن میں اب نظم پڑھ کے پھر اس کا میں خلاصہ بیان کروں گا۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے۔ وہ جو ڈالی ٹوٹ گئی ہے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ اب وہ ٹوٹی گئی ہے، اس کو کسی برگ و بار سے کوئی نہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے جب سب وہ اس کی خواہشات دم توڑ گئی ہیں، جب بندہ ماری جائے، کوئی فارغ ہو جائے جی۔ تو اس طرح ہی ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور،
اب دیکھو علامہ صاحب اس طرف آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہے تیرے گلستان میں بھی، تیرے بھی یہاں اس طرح کا ہی حال ہے، خالی ہے جیب گل، خالی ہے جیب گل زرے کاملے عیار سے، یعنی خالص ہونے سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ عزیزان ایمان، اب میں خلاصے کی طرف آ رہا ہوں۔ خلاصہ اسی میں سے ہوتا ہے، اسی کے جو میں نے آپ کو اب شعر پڑھے ہیں، اسی کو ہم نے نا اکٹھے کر کے نا جی نثر میں لے آنا ہے، وہ خلاصہ ہو جائے گا۔ اس میں علامہ صاحب، علامہ سر محمد اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی فصل خزاں میں خزاں کے موسم میں ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئی ہے، وہ بہار کے موسم میں بارش بھی، اگر برسات بھی ہو جائے تب بھی وہ ٹہنی ہری نہیں ہوگی۔ یعنی جو بندہ علیحدہ ہو گیا ہے، اپنی اجتماعیت کو چھوڑ کر اپنی حیثیت علیحدہ منوانے لگا ہے، وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ وہ مسلمان قوم کو اصل میں عبرت کر رہے ہیں، مسلمان قوم کو سمجھا رہے ہیں علامہ صاحب، کہ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، علیحدہ انتشار میں نہ آؤ، اکٹھے رہو، یگانگت دکھاؤ۔ جیسے دیکھو وہ کئی دفعہ ان کے کلام میں آتا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، یعنی پوری جہان کا مسلمانوں اتفاق میں رہنا، اتفاق میں رہنا، اتفاق میں ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ جو بھی کچھ مقام پائیں گے وہ اتفاق سے کا آپ کو ثمرہ ملے گا۔ علامہ صاحب کی اس نظم میں میں جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ آگے وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ خلاصہ کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں جو پہلے اپنی قوم کا درد رکھتے تھے، اب تم میں ایسا بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی آدمی ایسا نہیں نظر آ رہا، ہوش کرو، جاگو۔ پھر وہ درخت کی طرف آ رہے ہیں کہ جو ٹہنی ٹوٹ گئی ہے، جو ٹہنی کٹ کے علیحدہ ہو گئی ہے درخت سے، تو وہ درخت وہ کبھی بھی جب وہ ٹوٹ ہی گئی ہے وہ دوبارہ کبھی بھی وہ تر و تازہ نہیں ہوگی، اس پہ کبھی برگ پتے یا پھل نہیں لگے گا، بار پھل نہیں لگے گا، کیونکہ جب آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے تو پھر علامہ صاحب فرما رہے ہیں موسم خزاں میں وہ علیحدہ کہ تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے موسم خزاں آ گیا ہے، وہ اس پہ غالب آ گیا خزاں، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے، اس کا اب بہار نہیں ہوگی۔ اگر اجتماع جو ہے، اجتماع سے ہٹ جاتا ہے بندہ تو وہ بالکل کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ فی امان اللہ۔ کل انشاءاللہ پھر ہم آگے میں اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔